سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا وصحابکا سیدی یا حبیب اللہ قابل سب تقریب وسطاوی حضور پیر سید غلام علی شاہ صاحب دامت برکات ملالیہ قابل سب احترام حضور پیر سید شفا حسین شاہ صاحب حضرت علامہ قاری تنویر صاحب مداحان رسول قرائے کرام آباء گرامی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ماہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت اس کی قراءت اور سماعت کا انتظام فرمایا۔ اللہ آپ کے اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یقیناً آپ نے آقا اور آقا کے صحابہ اور آل بیت اطہار ان کی سنت کو زندہ فرمایا۔ قرآن مجید پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی صحابہ کی سنت ہے اور جبریل کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ تا قیام قیامت پیاری پیاری آقا کی ادائیں دہرانے کی، اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جنہوں نے یہ مسجد بنائی سادات گرامی، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ یقیناً یہ گھر جب تک بنے رہیں گے بنانے والے دعائیں لیتے رہیں گے اور ان کو آباد کرنے والے قرآن سنانے والے یقیناً وہ بھی دعائیں لیتے رہیں گے۔ اور جب تک ان میں یہ چمک دمک رہے گی، ان میں یہ چراغ رہے گا، یہ چھوٹی چھوٹی بتیاں، چھوٹے چھوٹے چراغ جلتے رہیں گے، انشاءاللہ اس کے بنانے والے اور آباد کرنے والے اگر قبروں میں بھی چلے گئے تو انشاءاللہ وہاں بھی یہ روشنیاں انہیں پہنچیں گی اور وہاں سے بھی اس کا نظارہ فرمائیں گے۔ یہ قرآن مجید ہے، اللہ کا محبوب کلام ہے، کلاموں کا بادشاہ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل انور پہ اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ اور پہلی کرن غار حرا میں پڑی اور اس پہاڑ پہ پڑی جس پہاڑ کا نام غار حرا ہے۔ آقا اس غار پہ 3 دن کے لیے بھی جاتے تھے، ہفتے کے لیے بھی جاتے تھے، مہینے کے لیے بھی جاتے تھے۔ غار کتنا دشوار ہے، کتنا بلند ہے، اور جب آپ اس پہاڑ پہ جاتے کئی بار پہاڑ خوشی کے عالم میں جھوم اٹھتا، جھومنے لگ جاتا اور محبت کا اظہار کرتا۔ وہ پہاڑ کتنا خوش قسمت ہے اور اس کے پتھر کتنے خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا دیدار کیا ہے۔ ان پتھروں کی آنکھوں نے یقیناً کملی والے کو دیکھا ہے۔ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ مکہ کا ایک پہاڑ ہے جبل صبیر، کہ میں وہاں جاؤں اور وہاں جا کے وہاں اللہ کی عبادت کروں۔ تو جب اس پہاڑ پہ پہنچے تو پہاڑ نے آپ سے باتیں کی، پہاڑ ہو کے، پتھر ہو کے اس نے کملی والے سے باتیں کی اور اس نے عرض کی کہ آقا مجھ پہ قیام نہ کرنا، مجھے ڈر لگتا ہے کوئی بندہ آپ کو ضائع نہ کر دے۔ پہاڑ نے باتیں کی
ہیرا نے سنی، ہیرا کے پہاڑ نے سنی، اس نے وہاں سے آواز دے کے کہا الیہ یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے رسول آپ ادھر آئے۔ پہاڑوں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں، لیکن سمجھتے تب ہیں جب قبلی والے درمیان میں، پھر تو ابو جہل کے ہاتھوں میں بھی اگر تم کرو پھر تو ان کو بھی زبان مل جاتی ہے جب کملی والے سامنے آ جائیں۔ کملی والے جب سامنے آ جائیں تو وہ حضور گلی سے گزرتے ہیں تو پتھر، بڑے بڑے گول پتھر، سنگلاخ چٹانیں، وہ کہتی ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ نہ ابھی آپ کے پاس جبریل آئے، نہ آپ غار حرا میں گئے، یہ بچپن کا یہ عالم ہے۔ تو جب جبریل آئے، قرآن ملا، تو پھر بعد کی عمر کا عالم کیا ہوگا؟ جب مسلسل اللہ سے رابطے اور مسلسل قرآن کا نزول ہوتا رہا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پہ غار حرا پہ گئے اور اس پہ پھر پہلی وحی آئی۔ کس وقت آئی؟ سحری کے وقت، 17 رمضان سحری کے وقت ایک بندہ آیا، اے فرشتہ، بندے کے روپ میں آ کے کہتا ہے بسم اللہ، اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ماں انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ 3 بار اس نے کہا اقرا، پڑھیے پڑھیے پڑھیے، اور آپ نے یہی ارشاد فرمایا ماں انا بقارئ۔ 4تھی بار اس نے پھر آپ کو سینے سے لگایا، دبایا اور فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیں۔ وہ پیارا رب جو ہم سب کا رب ہے، ان کے نام سے پڑھیے۔ آقا نے جب رب کا نام دیکھا، سنا، آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلے کیوں نہیں پڑھا؟ کیا حضور نہیں پڑھ سکتے تھے؟ پڑھ سکتے تھے۔ چھوٹا بچہ پڑھ لیتا ہے، 2.5 سال کا پڑھ لیتا ہے، اسے کہو اقرا، بیٹا کہو اقرا، مانا آئے یا نہ آئے، بچہ 2.5 سال کا بھی کہے گا اقرا۔ حضور 40 سال عمر ہے، کائنات کے زعیم ترین، پوری کائنات کا نچوڑ، اللہ کے خلیفہ، اللہ کے نائب، معمولی نہیں ہوا کرتے۔ کیا وہ نہیں پڑھ سکتے تھے؟ پڑھ سکتے تھے۔ پڑھا کیوں نہیں ہے؟ پڑھا اس لیے نہیں ہے کہ اقرا میں اللہ کا نام نہیں تھا، صرف اقرا میں اللہ کا نام نہیں تھا۔ تو جبریل سمجھ گئے کہ جب تک اللہ کا نام نہیں لیں گے یہ نہیں پڑھے۔ تو جبریل کو جب سمجھ آئی تو سینے سے لگا، سمجھ آئی تو کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ جب رب کا نام سنا مصطفیٰ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس لیے ہر وہ کام جو اچھا ہے آپ کرنا چاہیں اس سے پہلے بسم اللہ پڑھا جائے، آپ کا کام پایہ تکبیر کو پہنچے گا۔ آدم علیہ السلام آئے، اللہ نے یہ آیت انہیں عطا فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے نوح پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کشتی کنارے لگے گی، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے پڑھا تو کشتی کنارے لگی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب ان کے لیے آپ تیار ہوئی، جب جانے لگے تو آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے انگاروں نے اللہ کا نام سنا، وہ انگارے پھولوں میں تبدیل ہو گئے۔ فرمایا دروازہ کھولو تو پڑھو بسم اللہ، بند کرو تو پڑھو بسم اللہ، ڈھکن اٹھاؤ تو پڑھو بسم اللہ، کمرے میں جاؤ تو بسم اللہ، باہر آؤ تو بسم اللہ، مسجد میں آؤ تو بسم اللہ، باہر جاؤ تو بسم اللہ، اور حضور پہ درود بھیجو، انشاءاللہ ہر طرف سے کامیابیاں
امڑ کے آپ کی طرف آئیں. کوئی بھی کام کریں پہلے بسم اللہ کیا کریں. یہ سبق ہے پہلی وحی اقرا کی. اقرا بسم ربک الذی خلق. اور جس مقام پہ یہ آیتیں اتری ہیں اس پہاڑ کا نام کیا رکھا گیا؟ جبل نور. جبل نور ہے پہاڑ، ہے پتھر، ہے کالے، پر اس پہاڑ کالے پتھروں کا نام جبل نور رکھا گیا. پتہ چلا بندہ اگر کالا بھی ہو اندر اللہ کا قرآن آ جائے تو وہ بندہ بھی نورانی ہو جایا کرتا ہے. ارے پتھر اگر نورانی ہو سکتے ہیں تو جن سینوں میں اللہ کا قرآن ہے وہ نورانی کیوں نہیں ہو سکتے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ بندہ بھی عجیب ہے، ماننے پہ آ جائے کالے پتھروں کو بھی نور سمجھتا ہے، چاند کو بھی نور سمجھتا ہے، سورج کو بھی نور سمجھتا ہے. جب مصطفیٰ کی بات آتی ہے اس وقت پریشان ہو جاتا ہے. ماننے پہ آئے تو سب کو نورانی مانتا ہے، اور وہ انکار کر دے تو جن کے صدقے اللہ نے ساری کائنات کو نورانی بنایا اس کو بھی نور نہیں مانتا. اللہ تعالیٰ حقیقت کی سمجھ عطا فرمائے اور حق بات سمجھنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے. اس مقام پہ پہلی وحی آئی اقرا. آقا کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر وہاں سے واپس تشریف لائے اور آپ نے اپنی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ میں نے یہ معاملہ دیکھا ہے، میرے پاس جبریل آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ آقا یقیناً آپ کا رب آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کبھی ناکام نہیں کرے گا. آپ غریب پرور ہیں، آپ بیواؤں کے خدمت گار ہیں، آپ کمزوروں کے حامی ہیں. اللہ آپ کو کامیاب کرے گا. تو آپ نے زوجہ محترمہ نے فرمایا میں آپ کو اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہوں. وہ بندہ بھی اسکالر ہے، اپنے دور کا بہت بڑا عالم دین ہے، ان سے ملاتی ہوں. تو پھر ان سے جب ملایا گیا تو جب باتیں ہوئی حضور سے، اس بندے نے کہا آپ اللہ کے آخری رسول ہیں. غائب نے کہا، اس عالم نے کہا، ورقہ بن نوفل نے کہا آپ یقیناً اللہ کے آخری رسول ہیں اور آپ سچے ہیں، اور یہ لوگ آپ کو مکہ سے نکالیں گے اور آپ کو مدینے کی طرف لے کے جائیں گے، ہجرت میں مجبور کریں گے. اگر میں ہوا تو انشاءاللہ میں آپ کی سپورٹ کروں گا. ورقہ بن نوفل اس کے بعد تھوڑے عرصے بعد ہی وہ بندہ فوت ہو گیا. ابھی آقا نے دعوت اسلام نہیں دی تھی. دعوت اسلام سے پہلے وہ بندہ مشرف اسلام ہو کے مسلمان بن کے دنیا سے روانہ ہوا. اور آقا نے فرمایا کہ میں جب معراج کی رات گیا تو میں نے ورقہ بن نوفل کو جنت میں دیکھا ہے. خوبصورت ریشمی کپڑے میں لپٹا ہوا ہے اور بڑے مزے سے جنت میں بیٹھا ہوا ہے. اور میں اس کو دیکھ کے آیا. جس نے کملی والے کو ایمان کی حالت میں دیکھا وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے انہیں جنت میں دیکھا ہے. وہ ورقہ بن نوفل وہ جلدی اس دنیا سے چلے گئے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سال آپ پر وحی بند رہی، 3 سال بند رہی. اور 3 سال کے بعد پھر دوبارہ آپ نے ایک دن نگاہ اٹھا کے دیکھا، اسی بندے سے ملاقات ہو گئی جو غار حرا میں آیا تھا اور جس نے کہا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق. اور پھر اس کے بعد یہ آیتیں لے کے آیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے چادر والے، اے کملی والے اٹھیے. قم اٹھیے، فانذر ان لوگوں کو انجام سے ڈرائیے، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنا لباس صاف ستھرا رکھیں اور اپنے باطن کو بھی صاف ستھرا رکھیں. یہ دوسری وحی
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو یہ قرآن یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے جو کملی والے کے سینے پہ اترا ہے، اور جس رات یہ قرآن اترا ہے وہ رات قدر والی بن گئی، اور جس سینے پہ اترا ہے وہ سینہ قدر و منزلت والا بن گیا ہے، اور جس امت کے لیے یہ کتاب آئی ہے وہ بھی قدر و منزلت والی خیر امت اخرجت للناس کا مصداق بن گئی۔ تو یہ قرآن قدر و منزلت والا ہے، جو بندہ اس کی تلاوت کرتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، حفظ کرتا رہے گا، تو وہ بھی قدر پائے گا، اور اتنا قدر ملتی ہے قرآن پڑھنے والے کو کہ چونٹیاں دلوں میں دعا کرتی ہیں۔ چھوٹی چیونٹیاں، آقا نے فرمایا انہیں نہ مارنا، یہ اللہ کا بہت ذکر کرتی ہیں۔ چھوٹی چیونٹیاں یہ اس بندے کے لیے دعا کرتی ہیں جو قرآن پڑھنے والا ہے۔ سمندر کی مچھلیاں، دریاؤں کی مچھلیاں، انہیں بھی خبر ہو جاتی ہے فلاں بندہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، اور مچھلیاں ہو کر دریاؤں اور سمندروں میں اس کے لیے دعا کرتی ہیں جو بندہ قرآن مجید پڑھنے والا ہے۔ اور فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، قرآن پڑھتے رہنا، قرآن پڑھاتے رہنا۔ اگر پڑھتے پڑھاتے موت آ گئی، ابو ہریرہ ڈرنا نہیں ہے، تیری قبر اگر جنگل میں بھی بنی، زیارت کرنے کے لیے ملائکہ آیا کریں گے، جس طرح کعبے کی زیارت کے لیے دنیا جاتی ہے۔ یہ عزت ہے قرآن مجید پڑھنے والے کے لیے۔ اور اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کی تشریح کی گئی ہے، فرمایا گیا یہ نام کیوں رکھا گیا قدر؟ سمیت بذالک لأنہ انزل فیہا کتابا ذا قدر وعلی رسول ذی قدر۔ اس رات کو قدر والا اس لیے کہا گیا کہ اس میں قدر و منزلت والی کتاب اتاری۔ کس پر؟ قدر و منزلت والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تمہارے رسول کتنی قدر و منزلت والے ہیں، آپ اتنی قدر و منزلت والے ہیں کہ اللہ کو ان کا بڑا خیال ہے۔ آپ ہاتھ اٹھا دیں، اللہ رد نہیں کرتا۔ ہاتھ تو بڑی چیز ہے، آپ انگلی اٹھا دیں، اللہ انگلی کو بھی خالی نہیں کرتا۔ چاند حرکت میں آ جاتا ہے، گیا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے۔ حضور بڑی قدر و منزلت والے ہیں، یہ ان کا نام لیا جائے بندہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے، یہ نام چھوڑ دیا جائے بندہ دوزخی ہو جاتا ہے۔ اور یہ نام اتنی قدر و منزلت والا ہے کہ یہ نام، اس نام کا بندہ جو بھی ہوگا، جس دسترخوان پہ ہوگا، اللہ دسترخوان پہ کرم کرتا ہے۔ یہ بندہ نام محمد والا جب میدان محشر میں پہنچے گا تو کملی والے فرماتے ہیں میں اپنے ہم نام بندے کی شفاعت کرنا۔ تو یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا۔ یہ نام اتنا قیمتی ہے کہ جس کا نام آقا کے نام سے مل گیا تو وہ بندہ جنت کا حقدار ایک نہ ایک دن ضرور ہو جائے گا۔ تو نام میں یہ کمال ہے، تو آقا کی ذات میں کتنا کمال ہوگا؟ ان کی ذات کا کمال تو وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، وہ کتنے با کمال ہیں۔ قبر میں وہ کام آئیں گے جہاں ماں باپ کام نہیں آئیں گے، قیامت میں وہ کام آئیں گے جہاں نہ ماں باپ کام آئیں گے، نہ نبی کام آئیں گے، نہ قرآن کام آئے گا، نہ کعبہ کام آئے گا۔ یہ سارے کام آئیں گے پر حضور کے کام آنے کے بعد کام آئیں گے۔ قرآن بڑی شان والا ہے، کعبہ بڑی شان والا ہے، پر یہ شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، پر پہلے حضور بولیں گے، بعد میں یہ بولیں گے۔ بولنے میں بھی افتتاح حضور فرمائیں گے، بعد میں یہ شفاعت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت میں کعبہ کہاں جائے گا؟ آقا نے فرمایا کہ کعبہ جب قیامت آئے گی یہ سیدھا مدینے آئے گا۔ کعبہ اس کو دلہن کی طرح سجائیں گے، اور جب یہ سجایا جائے گا تو حضور کی سلامی کے لیے مدینہ شریف جائے گا، اور وہاں جا کے کہے گا السلام علیکم یا محمد، اے اللہ کے رسول حاضر ہوں آپ پر اللہ کا سلام۔
تو آپ جواب دیں گے وعلیک السلام یا بیت اللہ، اے اللہ کے گھر تو بھی سلامت ہے، تو بھی جیتا ہے۔ یہ کعبے کی باتیں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ کعبہ تو میرے امتیوں کے لیے کیا کرے گا؟ تو کعبہ کعبہ ہو کے کہے گا کہ آقا جس بندے نے میرا طواف کیا، جس نے مجھے دیکھا، جس کی نظر مجھ پہ پڑی، میں تو اس کو بخشوا کے چھوڑ دوں۔ کعبہ کہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، ان کا کیا بنے گا جنہوں نے تجھے نہیں دیکھا، تیرا طواف نہیں کیا، ان بیچاروں کا کیا بنے گا؟ کعبہ کعبہ ہو کے کہے گا کملی والے میں تو ان کو بخشواؤں گا جنہوں نے مجھے دیکھا ہے، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا وہ جانے اور آپ جانے۔ کعبہ بھی کہے گا ان کے لیے آپ جانے وہ جانے۔ حاجیو آؤ، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھنے۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھیں۔ کعبہ کے اوپر بھی جو میزان لگا ہوا ہے، وہ جو پرنالہ لگا ہوا ہے، اس کا رخ مدینے کی طرف ہے۔ شاعر کہتا ہے وہ پرنالہ یہ کہہ رہا ہے حاجیو آج کرنے آئے ہو، آج کر چکے ہو، آؤ میں تمہیں رستہ دکھاتا ہوں مدینے کا۔ میں کعبہ ضرور ہوں پر کعبے کا کعبہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ادھر جاؤ وَلَوْ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، ظالموں ظلم کر بیٹھو میرے محبوب کے پاس آ جاؤ۔ کعبے میں ہو تب بھی مدینے میں جانا، مینا میں ہو تب بھی مدینے میں جانا، عرفات میں ہو تب بھی مدینے میں جانا۔ وہاں میرا ایک محبوب رہتا ہے، وہاں جا کے اللہ سے معافی مانگنا۔ اگر کملی والے نے بھی دعا کر دی تو پھر تمہارا رب تمہیں ضرور معاف کر دے۔ تو آج یہ آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھیں۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا قدر و منزلت والا، کس پر اتارا؟ قدر و منزلت والے رسول پر اور قدر و منزلت والی امت کے لیے۔ تو آپ اور ہم قدر و منزلت والے تب رہیں گے جب قرآن پڑھتے رہیں گے، اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک آپ نے مسجدوں کو آباد رکھا۔ مسجد آباد رہی، قرآن کی آوازیں آتی رہی، قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت اس دن آئے گی جس دن آپ نے مسجد کو آباد کرنا چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے مسجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو قرآن پر لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو دینی مدارس میں داخل کروائے، حفظ پہ لگائیں۔ یہ قاری عظیم صاحب، ان کے والد صاحب نے قربانی دی اور چلا کاٹا اور تب اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کی دولت عطا فرمائی۔ تو آپ بھی اپنے بچوں کو دین کے لیے قربان کریں تاکہ یہ کل پڑھیں گے بسم اللہ الحمدللہ، ماں باپ کی قبریں، ماں باپ کی آنکھیں قبروں میں ٹھنڈی ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بچے دین کے لیے قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ شاہ صاحب کا سایہ سلامت رکھے، ان کی نسلوں کا سایہ سلامت رکھے۔ یقیناً آقا قبر انور میں خوش ہوں گے ان کی اس قربانی کو دیکھ کر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ وآخر دعوانا